بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجمیل صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، وہ حق جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں اترا، اور جس حق کو لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی پہاڑی سے ضم لونی کہتے ہوئے خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تشریف لے آئے، اور پھر جس حق کو لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاندار تحریک برپا کی کہ جو صدیوں تک دشمنوں کے مٹانے کے باوجود ناکام نہیں ہے، کامیاب ہے، باقی ہے، اور وہ حق جس کو لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل برداشت مصائب کی وادیوں سے گزرے، بدر آئی، احد آئی، اس راستے میں بہت ساری جنگیں آپ نے لڑیں، وہ حق جس کے لیے بلال نے اپنے سینے کے اوپر کھا کر احد کی صدائیں لگائیں، وہ حق جس کے لیے آل یاسر بجھائے، وہ حق کوئی اجنبی حق نہیں ہے بجھائے، وہ حق کوئی اجنبی حق نہیں ہے، اس حق کی گواہی اور شہادت اس کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، زمین دے رہی ہے، آسمان دے رہا ہے، زمین و آسمان کے علاوہ ایک اور آسمان دے رہا ہے، اس کے اوپر ایک اور آسمان دے رہا ہے، ساتوں آسمان دے رہے ہیں، ساتوں زمینیں دے رہی ہیں۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام تشفی ہے۔ اب دل چھوٹا نہ کریں، اگر اس راستے پر آپ کو ڈالا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس راستے پر ڈالنے والا کوئی کمزور ہے، یا وہ کہیں آپ کو اس راستے پر لگا کر سو گیا ہے، یا اس کو اس راستے میں چلنے پر آپ کو جو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے وہ عاجز ہے، بے بس ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ تو اتنا طاقتور و توانا خدا تیری پشت پر کھڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان خلق السماوات والارض، کہ اس نے کیا کیا جی، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور وما بینہما، اور جو آسمان اور زمین کے مابین ہے سب کو، الا بالحق، مگر ہم نے اس حق کے لیے پیدا کیا ہے جس حق کو آپ لے کر آئے۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز اس حق کی شہادت اور گواہی دے رہی ہے کہ فرمانروائی کس کا حق ہے، میرے اللہ کا حق ہے۔ سورج اسی بات کی گواہی دیتا ہے، چاند اسی بات کی گواہی دیتا ہے، رات اسی بات کی گواہی دیتی ہے، دن اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم چلنا چاہیے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے مالک وہی ہے، جو مالک ہے، جس چیز کا وہ مالک ہے، اس کے اوپر اس کا حکم چلنا چاہیے۔ جو چیز میری ہے، میرا اختیار ہے نا، اس کے اوپر میں اپنی مرضی نافذ کروں۔ یہ ساری کی ساری کائنات چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر حکم چلنا چاہیے، اور چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان جو تم دیکھتے ہو، اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، اور اس کے اوپر بھی اسی طرح کی دنیا آباد ہے جس طرح کی دنیا تم یہاں آباد دیکھتے ہو۔ وہاں جنگل بھی ہیں، وہاں صحرا بھی ہیں، وہاں پہاڑ بھی ہیں، وہاں سمندر بھی ہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بیٹھے، حضرت آدم بیٹھے ہوئے۔ وہ جب اس طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف اس کے نیک بندے ہیں، اس کی نیک اولاد ہے، اس کے حلالی بیٹے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلنے والے اس کے فرزند ہیں اور اس کی بیٹیاں ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہیں تو آدم کے بیٹے، لیکن وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چلے، انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، فسق کا راستہ اختیار کیا۔ جب جناب آدم اپنے نیک فرزندان کو دیکھتے ہیں، اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں برے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ سارے کا سارا آسمان جو ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، اس کے اوپر ایک دنیا آباد ہے، زمین ہے، اس کے نیچے ایک زمین ہے، وہاں ایک دنیا آباد ہے۔ اب یہاں بیٹھ کر تصور کریں کہ آپ کا خدا کتنا بڑا خدا ہے جی۔ تو فرمایا یہ ہے کہ ہم نے یہ سارے کا سارا زمین و آسمان اور اس کے مابین جو ہے یہ حق کے ساتھ ہے، یہ حق کی گواہی بھی دے رہا ہے، یہ حق کی ثبوت بھی ہے اور حق کی شہادت بھی ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور آپ گھبرائیں نہیں،
یہ جو ظالم لوگ آپ کے ساتھیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ کوئی لواسا مال نہیں ہے۔ ایک دانا و بینا، ایک خالق، ایک قادر، ایک قاہر، ایک منتقم، ایک رحیم، ایک کریم، جو صفتیں میرے رب کی ہیں سب کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اس راستے میں جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اس راستے میں جنہوں نے پتھر کھائے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اس راستے میں جنہوں نے خون دیا ہے ان کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کو بھی دیکھ رہا ہے جنہوں نے اس راستے پر چلنے والوں پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے آپ جلدی نہ کیجئے، یہ جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ کمرہ امتحان ہے۔ یہاں بیٹھ کر طالب علم کو اختیار ہے جو کچھ لکھتا رہے، سو لکھتا رہے، ممتحن اس کو پکڑتا نہیں ہے، اس کو ٹوکتا نہیں ہے، چاہے وہ گالیاں بھی لکھتا رہے، لیکن اگر وہ اٹھ کر دوسروں کو پرچہ حل کرنے نہیں دیتا تو پھر ممتحن روکتا بھی ہے جی۔ تو یہ دراصل دارالجزا نہیں ہے۔ دارالجزا کیا ہے؟ دارالجزا آگے آنے والی ہے، اور نادان انسان جس کو بہت بڑی مہلت سمجھے بیٹھا ہے، یہ کوئی مہلت نہیں ہے، یہ 60-70 سال کی زندگی، یہ 100 سال کی زندگی یہ سمجھتا ہے بڑی زندگی ہے، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ بعد قبروں کے اندر کتنے سالوں تک رہنا ہے اور پھر حشر تک کتنے سالوں تک رہنا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان الساعۃ لآتیۃ، جزا و سزا کی گھڑی آنے والی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس یوں ہی ہے، یوں ہی چلتا رہے گا۔ ان الساعۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، جب بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے گی، نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اس راستے پر چلتے ہوئے قربانیاں دیتے رہے ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا جی۔ اور پھر آخری ہدایت جو کی ہے آج کی آیت میں، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ ان سے علیحدہ ہو جائیے لیکن باوقار طریقے سے علیحدہ ہو جائیے۔ کیا مطلب؟ آپ ان کو تبلیغ نہ کریں، نہیں، ان سے الجھے نہیں۔ مومن کے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہتا کہ وہ لفظوں کی کشتیاں بھیڑے اور مناظرے کرے اور مجادلے کرے۔ بس مومن تو یہ دیکھتا ہے کہ کوئی سمجھنے کی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اگلا ضد پر اتر آیا ہے اور بحث پر اتر آیا ہے اور جیتنا چاہتا ہے ہر حال میں، تو پھر مومن اپنا دامن اس سے چھڑا لیتا ہے، وہ وقت کسی ایسے انسان پر صرف کرتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے۔ تو جن لوگوں کی قسمت میں نہیں ہے اور جن کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی قسمت میں نہیں ہے، ان سے علیحدہ ہو جائیے، ان سے علیحدہ ہو جائیے، باوقار طریقے سے علیحدہ ہو جائیے۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت مور دے کر چھوڑنا اچھا۔ اس طرح بھی نہ چھوڑیے کہ کل اگر وہ آپ کے پاس آنا چاہے تو اتنی نفرت کی دیوار آپ کھڑی کر دیں کہ وہ آپ کے پاس آ نہ سکے۔ جدا ہوتے ہیں تو ایسے طریقے سے جدا ہو جائیے کہ اگر کبھی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ آپ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہو۔ بحث و تمہیز میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ انسان جواب دیتے دیتے اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ پھر دوسرا اس کے قریب آنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا کہ باوقار طریقے سے ان سے علیحدہ ہو جائیے، جزا و سزا کے لیے قیامت آنے والی ہے۔ باقی جس رب کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، نہ وہ کمزور ہے نہ وہ کہیں سو گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ حق کے فیصلے ہو کر رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آبرو مند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ظلم کرنے والوں کو رسوا کرے گا، اور پھر ہو کر رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا